نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 729. فمن الناس من هو ضعیف الایمان، لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے ہوتے ہیں. ان کی نشانی کیا ہے؟ ان اصابہ خیر اطمأن بذلک الخیر، اگر اس کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس خیر کی وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. یعنی جب کوئی نعمت ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے. لا بایمانہ، اس نعمت کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے نہیں. وان اصابتہ فتنۃ، اور اگر پہنچتا ہے اس کو کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آتی ہے، من حصول مکروہ، کسی مکروہ کے حاصل ہونے سے، او زوال محبوب، یا کسی پسندیدہ چیز کے زوال سے، ارتد عن دینہ، تو وہ پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اپنے دین سے ہی. کبھی تو کلی طور پہ باہر ہو جاتا ہے، انکار ہی کر دیتا ہے دین کا، اور کبھی دین کے کسی بعض حصے کا، جیسے نماز چھوڑ دی، یا ذکر اذکار یا دعا کرنا چھوڑ دی، یا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، یا صدقہ خیرات چھوڑ دیا، تو ارتد عن دینہ. فما اخسر ھذا فی الدنیا والآخرہ، تو ایسا شخص کتنے بڑے خسارے میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر. فإن أصابہ خیر اطمأن بہ، پھر اگر اس کو کوئی نیکی بھلائی خیر پہنچتی ہے تو وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے. وإن أصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ، اور اگر اس کو کوئی فتنہ یا آزمائش آتی ہے تو پلٹ آتا ہے اپنے چہرے پر، یعنی الٹا پھر جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا. ذالک هو الخسران المبین، یہی دراصل کھلم کھلا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. یہاں پر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کا نقصان ہے، لیکن دنیا کا نقصان کیسے؟ اس لیے کہ ایسا شخص ریلائبل نہیں ہوتا، ایسا شخص ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا کہ جو بات بات پر اپنا بھیس بدل لے، کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے. یعنی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی چھوٹی سی بات سے مرعوب ہو کے، متاثر ہو کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں، پھر حجاب شروع کر دیتے ہیں، پھر اور اسی طرح کے کچھ کام جذبات میں آ کے شروع کر دیتے ہیں. پھر جب کوئی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو سارے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا جو امیج ہوتا ہے دوسروں کے دل میں، وہ ان کے لیے ایک بہت بری مثال ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم بھی فلاں کی طرح حجاب کرنے لگی ہو، تم بھی فلاں کی طرح دین میں آئی ہو، نیا نیا جوش آیا، ٹھنڈا ہو جائے گا. تو ایسا شخص دنیا میں بھی بدنام ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے. پھر دوسرے یہ کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے اس طرح کے کام کرنا، یہ اس کا مزاج ہوتا ہے. وہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی اپنا پینترا بدلتا رہتا ہے. کبھی کسی چیز کو کرنے لگ گیا، وہ چھوڑی تو کچھ اور کرنے لگ گیا، وہ چھوڑا تو کچھ اور کرنے لگ گیا. یعنی اس کو کہیں اطمینان حاصل نہیں، شرح صدر حاصل نہیں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ واقعی اچھا کام کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. وَلِلْإِيمَانِ وَزْنُهُ وَقِيمَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، ایمان کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے ہر حال میں. مع تفاضل اہلہ فی الدرجات، باوجود اس کے کہ ایمان والوں کے ایک دوسروں پر فضیلت ہوتی ہے درجات میں. یعنی کوئی ایمان میں بہت آگے ہوتا ہے اور کوئی پیچھے ہوتا ہے، تفاضل ہوتا ہے باب تفاعل میں، ایک دوسرے کے مقابلے پر فضیلت یا ایک دوسرے سے فضیلت حاصل کرنا.
یعنی جیسے تفاوت ہوتا ہے. وفق تفاضلهم في النهوض بتکالیف الایمان کالعبادات والجہاد بالانفس والاموال کما قال سبحانہ. وفق مطابق، تفاضلهم ان کی ایک دوسرے پر فضیلت کے، فی النہوض ترقی کرنے میں، بتکالیف الایمان ایمان کے ساتھ کوشش کر کے یا تکلیف اٹھا کر، کالعبادات جیسے عبادات میں، والجہاد بالانفس والاموال جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے میں، کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یعنی درجات کی بلندی اور درجات کی کمی کا سبب کیا ہوتا ہے کہ کون شخص عبادت میں یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں کتنی تکلیف اٹھاتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے. یعنی کہنے کو زبانی ایمان تو سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہنے کے بعد اس کے عمل میں کتنی تبدیلی آتی ہے، اس سے اس کے ایمان کا لیول ڈٹرمن ہوتا ہے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے. جو زیادہ محنت ترقی کر کے کوشش کر کے تکلیف اٹھا کے بڑے بڑے کام کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان بھی بہت بڑا ہے، اس کے ایمان کا وزن زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن عمل میں کچھ بھی نہ ہو اس کے. تو وہ اس کے کمزور ایمان کی یا کمتر درجے کے ایمان کی علامت ہے. تو پھر ان کی فضیلت اور ان کے درجات بھی اسی کے مطابق ہی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، درجہ درجے میں. یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے اور بس، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ یا انصار میں سے ہوتا ہے یا مہاجرین میں سے، وہ دین کی دعوت بھی دیتا ہے اور دین کا دفاع بھی کرتا ہے. کچھ اپنے جان لگاتے ہیں صرف اور کچھ اپنی جان اور مال دونوں لگاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ درجات ہو گئے نا. ایک ہے پہلا درجہ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، پھر اس کے بعد یہ کہ عبادات کی پابندی کرنا، پھر اس کے بعد یہ کہ دوسرے کو بھی دعوت دینا، پھر اس کے بعد یہ کہ اپنا مال لگانا اسی راستے میں جس کو وہ درست سمجھتا ہے، پھر اپنا وقت لگانا، اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں، محنتیں لگانا. تو جو جتنا خرچ کرے گا، جو جتنی تکلیف اٹھائے گا، جو جتنی بڑی قربانی کرے گا، اس کا درجہ اتنا ہی بڑا ہوگا، وہ تفاضل میں اتنا ہی اونچا چلا جائے گا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا. یعنی کم درجے کے ایمان والوں سے بھی اچھا وعدہ ہے اور بڑے درجے کے ایمان والوں سے بھی. لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر، جہاد کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کے اعتبار سے، یعنی ان کو اجر عظیم عطا کیا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم عطا کیا ہے کس پر؟ محض بیٹھ رہنے والوں پر. یہ بہت بڑا فرق ہے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اس کی طرف سے یہ درجات متعین ہیں اور بخشش بھی اور رحمت بھی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں. اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ درجات اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں. ما بین الدرجتین، 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، کما بین السماء والارض،
جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. یعنی زمین سے آسمان جتنا اونچا ہے اتنا ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق ہے. بلندی دیکھیے، صرف 1 ڈگری کا فرق پڑ گیا تو کتنا فرق پڑ گیا. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، پھر جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، یعنی جنت الفردوس مانگو، بلند درجے مانگو. تھنک بگ. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہترین حصہ ہے. اوسط یہاں درمیانی اور بہترین. کنتم خیر امت میں وہ امتن وسطن کا لفظ بھی آتا ہے نا، تو بہترین کے معنوں میں. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا سب سے بلند حصہ. اراہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں. ایمان کوئی اسٹیٹک چیز نہیں یا کوئی جامد یا ٹھوس چیز نہیں کہ جیسے یہ ایک پینسل ہے، نہ یہ بڑھتی ہے نہ یہ گھٹتی ہے. ہاں اگر اس کو شارپ کرے تو یہ گھٹے گی، لیکن آپ اس کو اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایمان بھی بس ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس یہ ایمان آ گیا. نہیں، ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے، اور اس میں درجات بھی ہیں، اور وہ درجے پھر عمل کے اعتبار سے ہیں. یعنی عمل سے ایمان بھی بڑھتا ہے، اور جتنے جتنے اعمال بڑھتے ہیں اتنے اتنے درجے بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں بہت سے ان سوالوں کا جواب ہے. کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ کیا ہم نے وہ جو کر لیا کافی نہیں؟ اب ہم یہ بھی کریں، اب وہ بھی کریں، سارا کچھ ہم ہی کریں؟ تو ان سب سوالوں کے جواب یہاں مل جاتے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے اور بڑے درجوں کے لیے کرتا ہے. دنیا میں بھی بڑے گریڈ پانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو جتنا چاہیے پھر اتنا ایفرٹ لگانا پڑے گا. سزا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو ہم میں سے بھی کچھ مجاہد ہیں اور کچھ قائد ہیں. صحیح. تو ہم مطلب اپنا خود جائزہ لے سکتا ہے ہر ایک کہ ہمارا جو کام کی کوالٹی ہے یا ہمارا جو انداز ہے کام کرنے کا، اس سے ہم متعین کر سکتے ہیں کہ ہم کس درجے میں ہیں، کیا پروڈیوس کر رہے ہیں، کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. بالکل. اور اگر اللہ نہ کرے ہم کہیں قائدین میں سے ہوں تو پھر ہمیں مجاہد بننے کی ایفرٹ کرنے کی چاہیے. ہم میں سے ہر شخص صبح اس دروازے سے انٹر ہوتا ہے اور دن بھر کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے. کچھ لوگ بہت محنت کر کے بہت کچھ کما جاتے ہیں اپنی آخرت کے لیے، اور کچھ لوگ چھپ چھپا کے وقت ضائع کر کے خسرت دنیا والآخرہ کر کے نکل جاتے ہیں. استاذ، دین کے معاملے میں ہم بڑے قناعت پسند ہیں. ہونا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کے معاملے میں قناعت پسند ہونا چاہیے، لیکن دین میں ہم منیمم پہ راضی ہو جاتے ہیں. آج میں کتاب الصیام پڑھا رہی تھی تو وہاں پہ وطروں کی بات آئی کہ آپ وطر 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سب خوش ہو گئے کہ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں نا. صحیح، چھٹی ہو گئی. استاذہ، میرا ایک سوال ہے کہ جب انسان ایمان اور عمل کی اہمیت کو سمجھ جاتا ہے، اس کے بعد وہ طریقے بھی اختیار کرے کہ میرا اپنے رب پہ یقین بھی بڑھے اور وہ سارے کام کرے جس سے اس کا ایمان بڑھے، تو ایک چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کی نظر بھی مختلف ہو جاتی ہے، دیکھنے کی سوچ، بولنے کی، چلنے کی، حتیٰ کہ بہت سی چیزیں اس میں تبدیلی آ جاتی ہیں. جیسے وہ آسمان کو دیکھ کے یا پودے کو دیکھ کے اتنا خوش ہوگا، اس پہ غور و فکر شروع کر دے گا. تو استاذہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو اس کا اور دوسرے لوگوں کے درمیان کبھی کبھی تو یہاں تک ہوتا ہے دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے ہنسنا بھی شروع ہو جائے یا ان کے درمیان فرق پڑنا شروع ہو جائے اور وہ بتا بھی نہ سکے کسی کو. بڑے کام سب مجنونوں نے کیے ہیں، نارمل لوگوں نے نہیں کیے. تو اس لیے اگر کوئی ہنس دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا قصور ہے یا پھر آپ نہیں، کیسے قصور ہے. اب رمضان آ رہا ہے نا، تو اس میں کچھ لوگ تو روزہ رکھ کے بس سو جائیں گے کہ کسی طرح روزہ کٹ جائے، پھر راتیں آباد کریں گے گپ شپ سے اور ادھر ادھر. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ کے بھی اللہ کی عبادت بھی اور علم حاصل کرنا اور دینا اور مخلوق کی خدمت سارے کام کر رہے ہوں گے. تو آبویسلی پھر فرق تو پڑ جائے گا نا درجوں میں. وشہادۃ اللہ الہ الا اللہ لیس لہا مدلول الا ان تکون العبودیۃ فی ھذا الکون للہ وحدہ. اور لا الہ الا اللہ کی گواہی جو ہے اس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا. مدلول کہتے ہیں معنی، مفہوم کو، سینس. اس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی الا مگر یہ کہ ان تکون العبودیہ کہ ہو عبادت فی ھذا الکون اس کائنات میں للہ وحدہ ایک اکیلے اللہ ہی کی.
یعنی لا الہ الا اللہ اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب سارے کی ساری کائنات، ہر کوئی بس صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہو. وَأَن يَكُونَ الْحُكْمُ فِي حَيَاةِ الْبَشَرِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، اور یہ کہ ہو حکم فیصلہ انسان کی زندگی میں اللہ اکیلے ہی کے لیے، یعنی صرف اللہ ہی کا حکم ماننے والا ہو. كَمَا أَنَّ لَهُ الْحُكْمُ وَحْدَهُ فِي نِظَامِ الْكَوْنِ سَوَاءً، جس طرح اس کا حکم ہے ساری کائنات کے نظام میں برابر طور پر. الا لہ الخلق والامر، جتنی بھی مخلوقات ہیں جن و انس کے علاوہ باقی مخلوقات جو ہیں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، سب کے سب ایک اللہ کا حکم مانتے ہیں، کسی دوسرے کا نہیں مانتے. خود ہمارا جسم، اس میں صحت ہے، مرض ہے، اس کو ٹھیک ہونا ہے، نہیں ہونا، کتنا بڑھنا ہے، کتنا نہیں بڑھنا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے ہو رہا ہے، اس پہ کسی اور کا حکم نہیں چلتا. ہمارا دل اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے، جس دن اس کا حکم ہوگا کہ بند ہو جاؤ تو وہ بند ہو جائے گا. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُتَحَكِّمُ فِي الْكَوْنِ وَالْعِبَادِ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی فیصلہ کرنے والا ہے کائنات میں اور بندوں میں اپنے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ، قضاء و قدر کے ساتھ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُتَحَكِّمُ فِي حَيَاةِ الْعِبَادِ بِمَنْهَجِهِ وَشَرْعِهِ، اور وہی اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ کرنے والا ہے یا حکم دینے والا ہے بندوں کی زندگی میں اپنے منہج اور شریعت کے ساتھ. یعنی جس طرح کونی نظام میں اس کا حکم چل رہا ہے تو شرعی نظام میں بھی اسی کا حکم چلنا چاہیے، وہی اس لائق ہے. فَلَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ أَن يُعْبَدَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، پس نہیں حق کسی ایک کے لیے بھی کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ اکیلے کے. وَلَا يُتَلَقَّى الشَّرَائِعَ وَالْأَحْكَامَ إِلَّا مِنَ اللَّهِ، اور نہ قبول کیے جائیں یا لیے جائیں شرائع یعنی شریعتیں اور احکام مگر اللہ ایک اکیلے سے ہی، یعنی شریعت اور حکم صرف اور صرف اللہ ہی کا ہو. والایمان باللہ، اور اللہ پر ایمان، واخلاص الدین لہ، اور دین کو اس کے لیے خالص کرنا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. وتحقیق عبودیت البشر للہ سبحانہ ان ہی الا فرع من اسلام الوجود کلہ للہ. وتحقیق اور ثابت ہونا، ثبوت، عبودیت البشر للہ، بندے کی عبادت کا اللہ سبحانہ تعالی کے لیے. وہ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ان ہی الا فرع، نہیں وہ مگر ایک برانچ ہے، من اسلام الوجودی، کائنات کے اسلام کی، کلہ للہ، سارے کا سارا اللہ کے لیے. یعنی جس طرح پوری کائنات ہے نا، وجود یعنی جو بھی چیزیں موجود ہیں ان سب میں ایک اللہ کا حکم چلتا ہے، تو بندے بھی اسی کے حکم کے پابند ہونے چاہیے. یہ اس کا بس ایک حصہ ہے، یعنی اس پوری کائنات یا پورے اس کا جو پلان ہے اس کا ایک حصہ ہے یہ بھی. وعبودیت الوجود کلہ لربہ، اور اگر ہم دیکھیں تو وجود جو ہے یعنی کائنات جو ہے اس میں عبادت ساری کی ساری اپنے رب ہی کے لیے ہوتی. سورج، چاند، ستارے، سیارے، سب کے سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو انسانوں کو بھی کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ کے لیے. اور انسانوں کی عبادت ساری کائنات کے اندر اللہ ہی کی عبادت کا ایک حصہ ہے. یعنی جس طرح باقی سب جگہ پر اللہ کا حکم چل رہا ہے تو انسانوں کے اوپر بھی اللہ ہی کا حکم چلنا چاہیے. ان الانسان اذا نظر فی ھذا الکون العظیم الہائل، انسان جب دیکھتا ہے اس عظیم بہت ہیبتناک کائنات کے اندر، حائل بھی بڑے کو کہتے ہیں، بہت بڑا، لا بد ان يهتز من اعماقه بالشعور القاہر بوجود الخالق البارئ المصور، تو لازمی طور پر ہل جانا چاہیے. اہتز، اہتزاز ہوتا ہے یعنی ہل جانا، من اعماقہ، اس کی گہرائیوں میں سے، بالشعور القاہر، غالب شعور کے ساتھ، بوجود الخالق الباری المصور، خالق اور باری اور مصور کے وجود پر. یعنی جب انسان اس پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور جس جس چیز پہ نظر ڈالتا ہے تو اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ احساس غالب ہو جانا چاہیے اور اس کا اندر کانپ اٹھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ایک خالق اور باری اور مصور ہی کا کام ہے،
اور وہ ہے یعنی اللہ ہے، العزیز القادر جو غالب ہے، قدرت والا ہے، الذی خلق ھذا الکون وہ جس نے یہ کائنات بنائی، ویدبر امرہ اور وہ اس کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ویصرف احوالہ ومخلوقاتہ اور ان کے احوال اور مخلوقات کو پھیرتا ہے، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فِي مُلْكِهِ اسی کے لیے ہے خلق یعنی اسی نے پیدا کیا اور اسی کا ہے حکم اس کی بادشاہت یا اس کی کائنات میں، اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے سب اس کے حکم کے تابع ہے، وہی ان کو چلا رہا ہے، وہی ان کو پھیر رہا ہے، وہی ان کے اندر تبدیلیاں کر رہا ہے۔ فَمَتَى تو کب ایسا ہوگا کہ يَقْبَلُ هَذَا الْقَلْبُ عَلَى رَبِّهِ وَيُؤْمِنُ بِهِ کہ قبول کر لے یہ دل اپنے رب کو اور اس پر ایمان لے آئے، وَمَتَى يَتَحَرَّكُ اور کب حرکت کرے گا یہ انسان إِلَى الْإِسْتِجَابَةِ لِدَاعِيهِ اس کی طرف پکارنے والے کی بات قبول کرنے کے لیے، یعنی اس کی بات مان لے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَتَى يَسْتَسْلِمُ لِرَبِّهِ اور کب وہ سرنڈر کرے گا اپنے رب کے لیے، كَمَا اسْتَسْلَمَ هَذَا الْوُجُودُ كُلُّهُ بِالطَّاعَةِ لِخَالِقِهِ جس طرح سپرد کر دیا ہے اس کائنات نے ساری کی ساری نے اپنے خالق کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو، جس طرح ساری کائنات اپنے رب کی اطاعت میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کیے ہوئے ہے، تو انسان کب ایسا کرے گا کہ 100% اپنے رب ہی کی اطاعت کرے اور کسی غیر کا اس میں کوئی حصہ نہ چھوڑے، چاہے وہ اس کا اپنا ہی نفس کیوں نہ ہو یا شیطان یا اس کی سوسائٹی یا اس کا کلچر کوئی بھی۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ یہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ حالانکہ اسی کے لیے اسلام لائے ہوئے ہیں، اسی کے سپرد کیے ہوئے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی سب کے سب مسلم ہیں اور سب اسی کی طرف رجوع کریں گے، سب اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَبِذَلِكَ اور اس طرح يَسْتَشْعِرُ الْقَلْبُ دل محسوس کرتا ہے یا شعور حاصل کرتا ہے حقیقت العبودیہ عبودیت کی حقیقت کا، وَيَذُوقُ طَعْمُهَا اور چکھتا ہے اس کا ذائقہ، وَيَتَلَذَّذُ بِهَا اور لذت پاتا ہے اس کے ساتھ، فِي اسْتِسْلَامِ الْوَاثِقِ الْمُطْمَئِنِّ مکمل طور پر یعنی یقین اور اطمینان کے ساتھ اسلام لے آنے میں، الذي يستشعر ان كل ما حوله من الكائنات والبشر يشاركه ويتجاوب معه في طاعة الرب وعبادته اس طرح وہ محسوس کرتا ہے کہ جو اس کے آس پاس ہے، یعنی مثلا وہ کسی باغ میں کھڑا ہے تو یہ جتنا بھی اس کے آس پاس سبزہ ہے، درخت ہیں، پھول پھل ہیں، یا کسی پہاڑی علاقے میں کھڑا ہے تو آس پاس پہاڑ ہیں، یعنی ما حولہ من الکائنات یعنی نیچر کی کوئی بھی چیز جو اس کے آس پاس ہے، والبشر اور انسان بھی، یشارکہ یہ سب شریک ہیں اس کے ساتھ، ویتجاوب معہ اور اس کو جواب دیتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، فی طاعت الرب و عبادتہ رب کی اطاعت اور اس کی عبادت میں، یعنی یہ سارے ہم آہنگ ہیں۔ ان الذی یحرک العبد لعبادۃ ربہ وتوحیدہ لیس فقط البرہان العقلی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، متحرک کرتی ہے اپنے رب کی عبادت کے لیے اور اس کی توحید کے لیے، لیسا نہیں ہے فقط محض البرہان العقلی عقلی دلیلیں، یعنی صرف عقلی دلائل ہی انسان کو موٹیویٹ نہیں کرتے رب کی عبادت کے لیے۔ الذی یدل علی استسلام الکائنات لربها فی طواعیۃ و یسر جو دلالت کرتے ہیں کائنات کے اپنے آپ کو سپرد کرنے کے لیے اپنے رب کے اپنی اطاعت اور آسانی میں، بل ہناک مذاق آخر بلکہ یہاں ایک اور ذوق بھی ہے، ایک اور مزہ بھی ہے، مذاق المشارکۃ مع کافۃ المخلوقات فی السماء والارض فی الطاعہ اور وہ ہے شرکت تمام مخلوقات کی آسمان و زمین میں اللہ کی اطاعت میں۔ اور اس میں بہت خوبصورت مثال ہے کہ
جب انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نماز میں امام کے پیچھے، اور امام جب آمین کہتا ہے تو وہ بھی آمین کہتا ہے، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی وہ بخش دیا گیا. تو گویا وہ پڑھ رہا ہے زمین پر، تو جو فرشتے زمین میں بھی سن رہے ہیں اور جو آسمان پر ہیں، جو بھی اس کی آمین سن رہا ہے امام کی فاتحہ کے بعد آمین کو، اور وہ بھی ساتھ آمین کہتے ہیں اور یہ بھی آمین کہہ رہا ہو، تو گویا انسان شریک ہو گیا ایک شعوری عبادت میں باقی سب کے ساتھ. اچھا، اسی طرح رمضان ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی زمین پر شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو جنت ہر روز سجائی جاتی ہے، یعنی رمضان کی ہر رات میں. اور پھر 27ویں شب یا جو بھی شب قدر ہوتی ہے اس میں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام وہ بھی اترتے ہیں. زمین پر بھی عبادت ہو رہی ہے، آسمان سے بھی فرشتے اتر رہے ہیں، اور باقی بھی ہر چیز حجر پتھر وغیرہ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں، وہ سب بھی جھکے ہوئے ہیں. تو اس طرح اوپر نیچے سب کے سب شریک ہو گئے رب کی عبادت میں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے گھر میں ہی تنہا ہو جاتا ہے اپنی عبادت کی وجہ سے، سارے سو رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، یا پھر یہ کہ آپ کچھ اور سوچتے ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں، آپ آخرت کی سوچتے ہیں وہ دنیا کی سوچتے ہیں، آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور کرنے کو کہتے ہیں، آپ اکیلے اکیلے محسوس، لونلی نیس کی فیلنگ ہوتی. اس وقت سوچا کریں کہ میں اکیلی رب کی عبادت نہیں کر رہی. یہ زمین جس پر میں بیٹھی ہوں اور یہ میرے آس پاس کا جو فرنیچر ہے یا میرے گھر کی جو بھی کوئی چیز ہے، یہ سب چیزیں حتیٰ کہ چولہے پہ جلنے والی آگ بھی رب کی اطاعت کر رہی ہے. رب نے اسے حکم دیا تو یہ جل رہی ہے، ورنہ ٹھنڈی ہو جائے رب کے حکم سے. تو یہ سب بھی تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب بھی تو اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، میں اکیلی تھوڑی. تو آپ کا وہ جو ہے نا ایک احساس اس چیز کا کہ میں اکیلی، کوئی بھی نہیں، ساری دنیا کچھ اور کر رہی ہے، میں کیوں اکیلی اس راہ پہ چل رہی ہوں. آپ اکیلے نہیں ہیں. اگر انسانوں کے اندر شعور نہیں ہے اور وہ رب کی شعوری عبادت نہیں کر رہے تو یہ جو بے جان مخلوق ہے یہ ساری اطاعت کر رہی ہے. تو آپ اکیلے نہیں رہ جاتے. آپ باہر نکل جائیں، لان میں نکل جائیں، درختوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، سب کے سب رب کی عبادت کر رہے ہیں. ان کے اندر مسلسل جو ایک حرکت ہے، جو لائف ہے، وہ رب ہی نے دی ہوئی ہے، تو وہی آپ کا بھی رب ہے. تو یہ جو اجتماعیت کی فیلنگ ہے، اکٹھے ہو کے کام کرنے کی جو ایک فیلنگ ہے، اس کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. یہ مذاق آخر ہے، یعنی نیکسٹ لیول ٹیسٹ. نیکسٹ لیول ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، نیکسٹ لیول ٹیسٹ ہے ایمان کا، یہ جس کو عام لوگ محسوس نہیں کر سکتے. اور اس کو خاص طور پر اگر ایسے علاقوں میں آپ جائیں نا جہاں کوئی مسلمان نہیں ملتا آپ کو، تو اس وقت یہ فیلنگ اور بھی زیادہ ہوتی. پھر وہ کہتے ہیں مذاق المشارکۃ مع کافۃ المخلوقات فی السماء والارض فی الطاعۃ ومذاق الطمأنینۃ للقلب، اور دل کے اطمینان کا ذائقہ ھذا الرب العظیم الکریم، اس رب عظیم و کریم کے، یعنی انسان رب کو محسوس کرنے لگتا ہے. ومذاق الانسیاق مع موکب الایمان، اور چکھنا مزہ ایمان کے قافلے کے ساتھ چلنے کا، الشامل بالمحبت والشوق، سارے کے ساروں کے ساتھ محبت اور شوق میں. جیسے آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کی فیلنگ ہی کچھ اور ہو جاتی، یعنی ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ کی فیلنگ نہ بدلے. آپ بے دلی سے ادھر ادھر قدم اٹھا کے نہیں، کوئی ادھر سے اللہ کو کیسے پکار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، اور سب ایک ہی ڈائریکشن پہ چلے جا رہے ہیں. پھر آپ صفا مروہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، اور چاہے وہ نہیں بھی بہت سمجھ رہے ہوتے، لیکن وہ جو اس وقت کا ایکشن ہے نا ان کا کہ اللہ کی اطاعت میں دوڑ رہے ہیں، اس میں شریک ہو کے آپ کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی. اسی لیے گھر پہ ریڈنگ کرنے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کلاس میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ اجتماعیت جو ہے، یعنی لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی خیر کا کام کرنا، ان چیزوں کو آسان بھی کر دیتا ہے اور اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس قافلے میں شامل لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، یہ ہمارے لیے جینے کا، ایک زندگی کا لطف اٹھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو
صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور سب ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ساری کلاس تجوید کی کلاس میں یعنی استاد کے پیچھے دہرا رہی ہوتی ہے اور سب کا ایک ہی لیسن ہوتا ہے، اس آواز کے اندر جو ایک خوبصورتی ہوتی، وہ آواز جب کانوں سے ٹکراتی ہے اور دل پر اترتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ وجود کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس کا اثر قبول کر رہا ہے. وہ آپ کے ایک اکیلے کی آواز میں وہ چیز نہیں ہوتی. تو یہ جو بات ہے نا انسیاق، یعنی ان کے ساتھ ساتھ چلنا، ما موکب الایمان الشامل بالمحبت والشوق، اور اس میں محبت اور شوق بھی شامل ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے. پروفٹ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ جب پڑھا کرتے تھے زبور تو کائنات کی ہر چیز، جبال اور طیر اور سب ان کے ساتھ مل کے پڑھتے تھے خوبصورتی سے. استاذہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، یہ پوری زمین پہ جہاں جہاں مسلمان ہیں سب نے روزہ رکھنا ہے. اگر یہ اس طرح ہوتا کہ سال میں روزہ رکھ لیں کوئی کسی بھی مہینے میں، تو وہ کیفیت نہ پیدا ہوتی. بالکل جس طرح ایک مہینے میں سب ایک جیسی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کیفیت سے کوئی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. سر میں تو ان میں کھو گئی ہوں کہ یہ مطلب ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں نا، کہ مطلب یہ شاید ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس لفظ نہیں ہوتے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے ایکسپریس کر سکیں بالکل، اور چیزوں کو ان کی رائٹ پلیس پہ رکھ سکیں. اور واقعی یہ لطف جو ہے جو سب کے ساتھ مل کر آتا ہے، اس لطف کو محسوس شاید اس کے بعد ہی ہم زیادہ اچھا کر سکیں. بالکل. استاذہ، انسان جب کوشش کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی نا تو اس کو نہیں ملتی ہے، چاہے جتنی مرضی وہ کوشش کر لے، لیکن اگر پھر بھی اس کو نہیں ملتی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے. بالکل. تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نا، یہ صرف مسلمان ہی نہیں کرتے. ابھی میری بھتیجی یو ایس اے میں ہے تو اس نے مجھے لکھا کہ اس کی میڈ کرسچین ہے اور 4 سال سے اس کے پاس ہے، تو اس دفعہ اس نے اس کو کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ روزے رکھوں گی. تو یہ چیز جو ہے کہ انسان کے اندر ہے، یعنی وہ ایک اثر تو قبول کرتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، جب ہم لوگ دعویٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو جب یہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ دورہ قرآن کرنے کے لیے یا سننے کے لیے آئیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم گھر میں کر لیتے ہیں نا، ہمارے پاس میموری کارڈ بھی ہے سب کچھ. لیکن جب آپ انہیں یہ فضیلت بتاتے ہیں نا کہ جماعت کے ساتھ مل کے، تو پھر ان کا جو ہے نا وہ زیادہ شوق اور جذبہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو اس کے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ کہوں گی کہ آپ جب قرآن کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں فضیلت لازمی ان چیزوں کی بتایا کریں کہ جب مل کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے. اس سے جو ہے نا لوگوں کے اندر بہت زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایون گھر والے جو ہیں اگر وہ بھی مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو ان کی محبت زیادہ بڑھتی ہے آپس میں. اگر مل بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی محبت زیادہ بڑھتی. ہمارے والد جو تھے وہ گھر کے سارے بچوں کو ہفتے میں 1 دن اکٹھا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ سب سے پڑھواتے تھے. یعنی گھر کا اجتماع ہوتا تھا وہ کہ خیر کے کام میں سب اکٹھے بیٹھو، کیونکہ ایک دوسرے کو بھی پھر سمجھنے کا موقع ملتا ہے. استاذہ، یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری کورس کی بکس ہوتی ہیں جسٹ انہیں کورس کی بکس نہ لیا جائے. گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کو اگر گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو بہت فرق پڑتا ہے. اب جیسے ہم کتاب الصیام پڑھے تھے تو میں نے سوچا کہ ابھی روزے آنے والے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کروں گی. تو ایک ٹائم فکس کر لیا، تو اس میں نے اپنی مدر کو اور بھابھیوں کو میں نے کہا کہ اس ٹائم پہ ہم مل کے پڑھیں گے. اور اس ٹائم ایک اپنی کزن کو، ماموں کی بیٹی کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ اس ٹائم پہ کال کریں، تو صرف 15 سے 20 منٹ ہم پڑھیں گے، زیادہ نہیں. تو اس سے جو فرق پڑتا ہے نا، میں اکیلے بھی اس کو پڑھتی ہوں لیکن وہ جو بیٹھ کے جو کیفیت ہوتی ہے اور جو اچھا یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز میں نے پہلے نہیں اس وقت زیادہ سمجھ میں آتی. جی بالکل ایسے بالکل نہیں لگتی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں مطلب اکیلی ہوں، فی الحال کوئی بھی نہیں ہے اور اس طرح نا، لیکن اسی وقت مجھے بھی یہی سوچ آئی کہ نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ ساری جو چیزیں میرے ارد گرد وہ بھی کنہیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں ہم نے یہی آیت پڑھی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہوتا. اور اس چیز سے مجھے اتنی موٹیویشن ملی کہ میں نے بھی خوش ہو کر پڑھا پھر کہ نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں. انه مذاق العبودیۃ الراضیۃ التي لا يسوقها القصر ولا يحركها القهر. کہتے کہ یہ پسند کی عبادت کا ذوق ہوتا ہے. راضیہ یعنی پسندیدہ،
التی وہ جو لا یسوقها نہیں چلاتی اس کو القصر کوئی فورس، یعنی کوئی پش نہیں کر رہا ہوتا، ولا یحرکها اور نہ حرکت دے رہا ہوتا ہے اس کو القہر کوئی قہر، یعنی نہ کوئی جبر کر رہا ہوتا ہے، کوئی اوور پاور نہیں کر رہا ہوتا. انما تحرکها قبل الامر والتکلیف عاطفۃ الود والطمانینۃ، اس کو حرکت دیتا ہے امر و تکلیف سے پہلے محبت اور اطمینان کا جذبہ. والانسجام مع الکون کلہ فی طاعت الرب، اور موافقت کرنا ساری کائنات کے ساتھ رب کی اطاعت میں. فلا تفکروا فی التہرب من الامر، فلا تفکروا تو تم نہیں سوچتے فی التہرب بھاگنے کا، من الامر کسی حکم سے، لأنہا انما تلبی حاجتها الفطریۃ فی الاستسلام للرب الکریم، کیونکہ آپ لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی فطری حاجت کے سامنے جو رب کریم کے لیے سرنڈر کرنے کی ہوتی ہے. یعنی ہمارے اندر اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ ہم رب کے آگے جھکیں. الذی بیدہ کل شیء، جس کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں. وتقف بین یدیہ، اور تم کھڑے ہوتے اس کے سامنے. ولا تتجہ لأحد سواہ، اور آپ اس کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. پھر نمازوں کا حال بھی بدل جاتا ہے، پھر آپ محبت سے نماز پڑھتے ہیں، خوشی سے نماز کی طرف جاتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پورا دھیان اسی طرف ہو جاتا ہے. ھذا الاستسلام الشامل لرب العالمین، یہ مکمل سپردگی جو ہے رب العالمین کے لیے. هو الذی یمثل معنی الایمان، یہ بیان کرتی ہے ایمان کے معنی کو. ویعطیہ طعمہ وحلاوتہ، اور یہ عطا کرتی ہے اس کے مزے اور اس کی حلاوت کو. وَهَذِهِ الْعُبُودِيَّةُ هِيَ الَّتِي تُحَقِّقُ مَعْنَى الْإِسْلَامِ، اور یہ عبادت جو ہے یہ ثابت کرتی ہے اسلام کے معنی کو. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کا معنی کیا ہے. وَهَذَا مَا يَجِبُ أَن يَسْتَقِرَّ فِي الْقَلْبِ، یہ لازم ہے کہ دل میں قرار پکڑے. قبل التکلیف والامر، مکلف قرار دیے جانے اور حکم دیے جانے سے بھی پہلے. وقبل الشعائر والشرائع، اور شعائر اور شریعتوں سے بھی پہلے. انہ معرفت المعبود باسمائہ وصفاتہ وافعالہ، اور یہ ہے معبود کی معرفت حاصل کرنا اس کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے افعال کے ساتھ. اور اگر قرآن پڑھتے ہوئے بھی انسان یہ سامنے رکھے نا کہ کون کون سی اللہ کی صفات اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، کون سے اس کے افعال بیان ہوئے ہیں، تو اس سے قرآن پڑھنے کا بھی لطف دوبالا ہو جاتا ہے. والانسجام مع الکائنات، اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا. فی التلذذ بعبادتہ وطاعتہ، اس کی عبادت اور اطاعت میں لذت پا کر. فکلھا ساجدۃ لربھا، سب کے سب اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. خاضعۃ لعظمتہ، اس کی عظمت کے آگے جھکے ہوئے ہیں. مستکینۃ لعزتہ، اس کی عزت کے سامنے عاجز ہیں. مطیعۃ لامرہ، اس کے حکم کے مطیع فرما بردار ہیں. لأنہ الرب المعبود، کیونکہ وہی رب ہے معبود. والملک المحمود، اور قابل تعریف بادشاہ. فمن عدل عن عبادتہ الی عبادت ما سواہ، تو جو پھر گیا اس کی عبادت سے اس کے علاوہ کی عبادت کی طرف. فقد اہان نفسہ، اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. یعنی جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں لگ جاتا ہے وہ خود کو ذلیل کرتا ہے. وضل ضلالا بعیدا، اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وخسر خسرانا مبینا، اور کھلا نقصان اٹھاتا ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. والشمس والقمر والنجوم والجبال، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ. والشجر والدواب، اور درخت اور جاندار. وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان بھی. وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سوں پر عذاب چشمہ ہو گیا، یعنی جو سجدہ نہیں کرتے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ
كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء. آیت سجدہ ہے، جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر ہی جھک کے سجدہ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم. اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اس کے عذاب کی آیتیں پڑھ کے، اور ایک وہ اطاعت ہوتی ہے جو اس سے اوپر درجے کی ہوتی ہے. جب آپ یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کی محبت آ جاتی ہے. جب اللہ کی پہچان آ جاتی ہے تو پھر ہم ڈرتے تو ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب عمل کرتے ہیں تو اس کا لیول اور ہوتا ہے. بالکل. ان خالق هذا الكون العظیم المشہود فی ضخامتہ وفخامتہ، بے شک خالق اس کائنات کا جو بہت بڑی ہے، جو نظر آ رہی ہے اپنی ضخامت گرینجر میں اور اپنی شان میں، وفخامتہ، والذی استعلی علی هذا الكون، اور وہ جو بلند ہے اس کائنات پر، یدبر بامرہ، وہ اس کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ویصرفہ بقدرہ، اور اپنی تقدیر کے ساتھ اس کو پھیرتا ہے، یقلب اللیل والنہار، رات اور دن کا الٹ پلٹ کرنے والا ہے، والذی جعل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، وہ جس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے حکم سے مسخر کیا، هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، الذی انزل لکم منہجہ، جس نے تمہارے لیے اپنا طریقہ منہج اتارا، وشرع لکم باذنہ، اور تمہارے لیے اپنے اذن سے شریعت مقرر کی، ویقضی بینکم بحکمہ، اور وہ تمہارے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرتا ہے، وانزل الیکم احسن کتبہ، اور اس نے تمہاری طرف سب سے بہترین کتاب اتاری، وارسل الیکم افضل رسلہ، اور اس نے تمہاری طرف سب سے افضل رسول بھیجا، ولہ الخلق والامر، اور اسی کی ہے تخلیق اور اسی کا ہے حکم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر بلند ہوا، یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، وہ طلب کرتا ہے اس کو جلدی جلدی یا پیچھے آتا ہے اس کے دونوں طرف، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں. الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی ہے تخلیق اور اسی کا ہے حکم. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. واللہ تبارک وتعالی کما انہ لا خالق معہ فکذلک لا آمر معہ، اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس کے ساتھ کوئی اور خالق نہیں، اسی طرح اس کے ساتھ کوئی حکم دینے والا بھی نہیں. ان المخلوقات والکائنات کلھا فی العالم العلوی والعالم السفلی، بے شک مخلوقات اور کائنات اوپر کی دنیا میں اور نیچے کی دنیا میں، من سماء و ارض، آسمان سے اور زمین سے، و ملائکۃ و ارواح، اور ملائکہ اور ارواح روحیں، و شمس و قمر، سورج اور چاند، و لیل و نہار، رات اور دن، و جماد و نباتات، اور جماد و نباتات، و طیر و حیوان، اور پرندے اور حیوانات، و ماء و تراب، اور پانی اور مٹی، و جبال و بحار، اور پہاڑ اور سمندر، و ریاح و ذرات، اور ہوائیں اور ذرے، کل هذه المخلوقات تعاطف البشر و تشارکهم حرکت الحیات، یہ ساری مخلوقات مہربان ہیں انسان پر اور شریک ہیں ان کے زندگی کی اس دوڑ میں، زندگی کی حرکت میں. انہا تتلقى امر اللہ،
یہ سب اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں. وَتُنَفِّذُهُ وَتَخْضَعُ لَهُ اس کو نافذ کرتے ہیں اور اس کے آگے جھک جاتی ہیں. وَتَسِيرُ وِفْقَهُ اور اس کے مطابق چلتی ہیں. إِنَّهَا مُسَخَّرَةٌ تَتَلَقَّى وَتَسْتَجِيبُ یہ مسخر کی ہوئی ہیں اور یہ اوامر قبول کرتی ہیں اور جواب دیتی ہیں. وَتَمْضِي اور چلتی ہیں حیث امرت جہاں ان کو چلنے کا حکم دیا گیا. کما یمضی الاحیاء فی طاعت اللہ جس طرح زندہ مخلوق اللہ کے اطاعت میں چل رہی ہے اسی طرح یہ بے جان مخلوق بھی اللہ کے حکم سے چلتی چلی جا رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.